الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. آمین یا رب العالمین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها. قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد من كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها وتقول عمل يوما كذا كذا وكذا فهذه أخبارها. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں آج میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے بارے بارہا ذکر آ چکا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی. قرات کی کیا مطلب؟ قرآن پڑھا. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ قلب محمد پہ. لے آنے والے کون؟ جبرائیل امین. بھیجنے والی کون سی ہستی؟ اللہ تبارک و تعالی. یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں آپ کو تاکہ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ یہ قرآن چیز کیا ہے جس کا بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں. یہ آخر چیز کیا ہے؟ جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جائے گا، محبت سے کیا جائے گا، اس کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی. تو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے تلاوت کی ایک آیت کی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین خبریں سنائے گی. اس دن زمین خبریں سنائے گی. کس دن؟ قیامت کے روز. پھر صحابہ سے پوچھا اتدرون ما اخبارہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ خبریں کیا ہوں گی؟ تو صحابہ کا جواب وہی تھا، اللہ و رسولہ عالم. یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ، کہ خبریں یہ ہوں گی کہ زمین گواہی دے گی. زمین گواہی دے گی ہر شخص پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر. زمین گواہی دے گی ہر مرد پر، ہر عورت پر، جو کام اس نے زمین کی پشت پر کیا ہوگا. اور زمین کہے گی تو نے فلاں دن فلاں کام
کیا تھا میرے اوپر. پس حضور نے فرمایا کہ یہی ہے زمین کا خبریں دینا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، بہت اہم حدیث ہے اور دل کو لرزا دینے والی حدیث ہے. آج ہم غافل ہیں اس دن سے جس دن رب کے سامنے حاضری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سب انسان و جن کی قوت گویائی سلب کر لے گا. انسان و جن نہیں بولیں گے. اس دن باقی تمام مخلوقات کو قوت گویائی دے دی جائے گی. زمین کو قوت گویائی دے دی جائے گی کہ زمین کا ہر ٹکڑا آپ کے خلاف گواہی دے گا. یا وہ گواہی آپ کے حق میں ہوگی یا وہ گواہی آپ کے خلاف ہوگی. اگر آپ نے زمین پر کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو زمین کا ٹکڑا رب کو گواہی دے گا کہ یا اللہ، اس شخص نے یہ نیک عمل اس وقت میرے اوپر کیا تھا. میرے رب کریم کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو علیم خبیر ہے، سب سے زیادہ باخبر ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، حکمت والا ہے، چھایا ہوا ہے. کیوں رب پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا رب کو ضرورت ہوگی زمین کی گواہی کی آپ کے خلاف؟ نہیں. آپ پر حجت تمام کرنے کے لیے، تاکہ رب کے سامنے آپ یہ نہ کہہ دو کہ یہ کام میں نے اس وقت اس جگہ پہ نہیں کیا تھا. آپ لوگوں پہ حجت تمام کرنے کے لیے رب کریم اس دن زمین کو قوت گویائی دے دیں گے کہ زمین کا ہر ٹکڑا یا آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. جو عمل آپ نے جہاں جہاں جیسے کیا ہوگا، وہ عمل خواہ آپ کی آنکھوں نے کیا، خواہ آپ کے کانوں نے کیا، خواہ آپ کے ہاتھوں نے کیا، خواہ آپ کے پاؤں نے کیا، وہ زمین کا ٹکڑا اس بات کی گواہی دے گا. قرآن میں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. کہ کوئی بھی عمل، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ آیات سنائی تھیں کہ کوئی بھی کام چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور تم کرو پہاڑ کی کسی کھو میں یا آسمانوں کی بلندیوں میں یا زمین کی تہ میں، یاتی بہ اللہ، اللہ نکال کر لے آئے گا. میرے بھائیوں، اس بات سے باخبر رہنا کہ تمہارا ایک ایک عمل رب کے ہاں لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. اتنا بڑا یہ حساب کتاب اور اتنی بڑی ریکارڈنگ دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہوتی. آپ جتنے بھی سی سی ٹی ویز لگا لیں، جتنے بھی کیمراز لگا لیں، آپ کی اتنی بڑی ریکارڈنگ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ، کہ میں نکال لاؤں گا جو ان کے سینوں میں ہے. تو پھر آپ کیا بچے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. قاری صاحب تو بارہا دفعہ جمعہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہی نہیں کہ رب کریم فرما رہے ہیں میں تو تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی نکال لاؤں گا. اس دن آپ کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے آپ کے خلاف. اس دن آپ کی زبان سلب کر دی جائے گی اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں. تو اس دن کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں اس بات کا احساس اپنے دل میں پکا کر لینا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری آنکھ سے دیکھے جانے والی ہر چیز، ہمارے زبان سے نکلے جانے والا ہر لفظ، ہمارے ہاتھ سے کیے جانے والا ہر کام، ہمارا پاؤں جس مقصد کے لیے جس کام کی طرف چلتا ہے اور جو کچھ ہم دل میں سوچتے ہیں وہ بھی اللہ نکال کر لائے گا.
تو جب اتنی باریک بینی سے آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا، اتنی باریک بینی سے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے تمام حواس خمسہ کو ہم اپنے نفس کے تابع نہ ہونے دیں، جو وسوسے شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے ان کے چکر میں نہ آئیں، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی جو شہوات ہیں ان سے دور رہیں۔ کیوں کہ ہر چیز جس دن آپ کے سامنے چلا دی جائے گی، ایک ایک عمل، لا صغیرۃ ولا کبیرہ، لوگ کہیں گے، کفار کہیں گے کہ ہائے ہائے، اس میں تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دن ذرے کے برابر نیکی بھی کی ہوئی ہوگی، وہ بھی دکھا دی جائے گی۔ آپ کو میں نے ذرہ بتا دیا تھا کہ عربی لغت میں ذرہ کہتے ہیں چیونٹی کے انڈے کو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹی نیکی وہ بھی آپ کو دکھا دی جائے گی، اور کتنی چھوٹی برائی وہ بھی آپ کو دکھا دی جائے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو رب سے اپنے کریم رب سے کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ یہ دھوکہ جو ہے شیطان نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ گوچھ ہونے والی نہیں ہے، جبکہ قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ پوچھ گوچھ انتہائی باریک بینی سے ہونے والی ہے، ململ کے کپڑے سے بھی زیادہ باریک چھانی سے آپ کو چھلنا ہے۔ کسی چیز کو جب آپ چھانتے ہیں تو ململ کا کپڑا لیتے ہیں، آپ کو اس سے بھی باریک چھلنی سے آپ کو گزارا جائے گا۔ چیونٹی کے انڈے سے بھی کم تر نیکی بھی ظاہر کی جائے گی، چیونٹی کے انڈے سے کم تر برائی بھی ظاہر کی جائے گی، تو پھر کیا بچ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس بات کی توفیق دے۔ بات صرف دل کو سمجھانے کی ہے، اور دل کب سمجھتا ہے؟ جب قرآن سمجھ آتا ہے۔ دل کب راغب ہوتا ہے اللہ کی طرف؟ جب اللہ کا کلام دل پر اترتا ہے۔ تو بارہا درخواست یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے کلام کو دل پر اتارو، اسے اس طرح سمجھو جیسے سمجھنے کا حق ہے، اسے ایسے سمجھو کہ جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ صحابہ نے دل میں بسایا تھا۔ آج آپ لوگ بھی اس قرآن کو ایسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا تھا۔ پھر شام سے آئے ہوئے کپڑے بھی انہوں نے ترک کر دیے تھے۔ پھر جب مصعب بن عمیر کو کفن دیا گیا تو ایک چادر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانک دو، پاؤں کے اوپر گھاس پھوس ڈال دو۔ ایک دور وہ تھا کہ مصعب جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ اس گلی میں ان کی خوشبو پہچان لیتے تھے، اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو لگاتے تھے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب قرآن سمجھ آ گیا تو پھر کفن کے لیے چادر پوری نہ تھی۔ یہ قربانیاں ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو ہر جمعے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ ہم نے اس قرآن کو اپنے دل میں اتارنا ہے، اسے اپنے دل میں بسانا ہے۔ جس دن یہ قرآن ہمیں سمجھ آنے لگ گیا، ہمارے دل پر اترنے لگ گیا، اس دن نفس کے تمام شرور سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ کیوں کہ جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب صحیح بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم باہر نکل جاتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر ایمان کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بارہا یہی درخواست کی جاتی ہے کہ
کہ اس سے روزانہ کی بنیاد پہ تعلق بناؤ. اس کتاب سے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا ایک تعلق ہونا چاہیے. ایک آیت پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو, اور سمجھو بھی ایسے جیسے سمجھنے کا حق تھا, اسے دل میں اتارو. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا درس قرآن کے ضمن میں کہ کچھ باتیں اصحاب الشمال کی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں, کیونکہ والسابقون السابقون اولئک المقربون ان کی باتیں بھی بیان ہو چکیں, اصحاب الیمین کی باتیں بھی بیان ہو چکیں, اور اب بچ گئے اصحاب الشمال, وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے, جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. ان کا اس دن کیا حال ہوگا, اس کا میں نے سورۃ رحمان کی روشنی میں آپ کو پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے جو فرمایا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ, کہ اس دن انسانوں اور جنوں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کی جائے گی؟ کیوں؟ وہ پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی بلکہ وہ پہچانے جا رہے ہوں گے اپنی پیشانی سے, اور انہیں پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون, انہیں کہا جائے گا کہ اے مجرموں, یہ دوزخ تھی, یہ جہنم تھی جس کا میں نے وعدہ کیا تھا اس کتاب میں. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, اور اس کے درمیان دوزخ کی لپٹوں کے درمیان پھرو اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان پھرو. یہ سورۃ رحمان بیان کرتی ہے مجرموں کا انجام. اور اب سورۃ واقعہ کیا بیان کرتی ہے, یہ مختصراً آپ سن لیں, کیونکہ بیان کرتے ہوئے میرے دل پہ بھی بوجھ آ جاتا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اور رب کریم فرما رہے ہیں بہت رنج کا انداز ہے کہ بائیں ہاتھ والے, ہائے افسوس وہ بائیں ہاتھ والے, بہت رنج کا انداز ہے. رب کریم کو کہاں پسند ہے کہ آپ لوگ جو اس کی مخلوق ہے, جو اس نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کی, خلق تو بیدیا, کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا, وہ کہاں چاہے گا کہ اس کی یہ مخلوق جو اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے وہ جہنم میں چلی جائے؟ رب کریم کو کہاں پسند ہے یہ بات؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے رب کریم فرما رہے ہیں کہ جب میں اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اے سارے فرشتوں تم ہو جانا سجدے کرنے والوں میں سے. یہ وہ مخلوق ہے. تو کیا رب کریم چاہے گا کہ اس کی یہ مخلوق جہنم میں جائے جو اس کی پسندیدہ بہترین مخلوق ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ انسان کو میں نے سب سے احسن طریقے پہ بنایا ہے. پوری مخلوقات میں انسان کو سب سے احسن طریقے میں بنایا ہے. اپنی اس تخلیق پر رب کریم خود بھی فخر کرتے ہیں. ایسی مخلوق کو بھی کیا وہ جہنم میں ڈالنا چاہے گا؟ اوف خدایا, یا اللہ, یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کر جائیں گے. رب کریم یہی فرما رہے ہیں کہ سمجھ لو اس کتاب کو, سمجھ لو وہ باتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. مطلب قرآن کو تھام لو, حدیث کو تھام لو, خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لو, پھر کامیابی ملے گی. تو رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, کہ بائیں ہاتھ والے, ہائے افسوس بائیں ہاتھ والے. فی سموم و حمیم, ہوں گے دوزخ کی لپٹ میں. یہ سموم جو ہے نا, یہ لفظ آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے.
آپ اس لفظ سے واقف ہیں. کسی دور میں جب ریگستان زیادہ ہوا کرتے تھے تو باد سموم چلتی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, آپ کے بزرگوں کو یاد ہوگا, اسے باد سموم کہتے تھے. ایسا جکھڑ ہوتا تھا جس میں شدید قسم کی گرمی ہوتی تھی, اسے سموم کہتے ہیں. ایسی ہوا جو شدید قسم کی گرم ہو, جب آپ کے جسم کو لگے تو کاٹ کر رکھ دے آپ کے جسم کو, یہ ہے سموم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فی سموم و حمیم, کہ ہوں گے وہ دوزخ کی لپٹ میں, مطلب گرم گرم سخت گرم جکھڑ والی ہواؤں کی زد میں ہوں گے وہ, وحمیم, اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے, اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ, اور ایسے سایوں میں ہوں گے, وہ ایسے سایوں میں ہوں گے جو سیاہ سیاہ اندھیرے گرم بادلوں کے ہوں گے. یہ اصحاب الشمال ہیں. لا بارد ولا کریم, نہ ان میں ٹھنڈک ہوگی نہ وہ آرام دہ ہوں گے. میرے بھائیوں, نہ ان میں ٹھنڈک ہوگی نہ وہ آرام دہ ہوں گے. وہ کیوں اتنی تکلیف میں ہوں گے؟ رب کریم پھر بیان فرماتے ہیں, انہم کانوا قبل ذالک مترفین, کیوں کہ وہ دنیا کی زندگی میں جب تھے تو عیش و آرام میں مگن رہے. وہ اس لیے اتنی تکلیف میں ہوں گے کہ دنیا کی زندگی میں جب تھے تو وہ عیش و آرام میں مگن رہے. انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا, انہوں نے رب کی کتاب کو نہیں سمجھا, محمد الرسول اللہ کی باتوں پر توجہ نہیں دی. وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, اور وہ لوگ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں پر لوگوں کو اصرار کرتے تھے کہ کر لو, کچھ نہیں ہوتا, رب کریم معاف کر دیں گے, وہ غفور الرحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. یہ دھوکہ دیتا ہے شیطان گناہ کرواتے وقت کہ کر لو, 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, معاف کر دے گا. تو رب کریم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں پر آمادہ کرتے تھے, اس کی وجہ سے آج ان کی تکلیف یہ ہے کہ کھولتے ہوئے پانی میں ہیں, دوزخ کی لپٹ میں ہیں, گرم جکھڑ ہواؤں میں ہیں, ایسے سیاہ بادل ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں جن میں نہ ٹھنڈک ہے نہ آرام ہے. وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ اس بات کا انکار کرتے تھے, باس بادل موت کا انکار کرتے تھے کہ قیامت کے روز رب کے سامنے دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا, اس بات کا انکار کرتے تھے. میرے بھائیوں, آج ہم بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں. کس طرح؟ زبان سے نہیں, دل سے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر ہمارے دل میں یہ یقین ہو جائے اپنے محاسبے کا تو پھر ہمارا ایک قدم بھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہ جائے. اگر ہمارا ایک قدم بھی قرآن اور حدیث کے خلاف اٹھتا ہے تو یہ سوچ لو کہ ہمیں اس دن رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں. بس کچھ باتیں رہ گئی ہیں, وقت ختم ہو چکا ہے. اصحاب و شمال کی باقی باتیں اگلے جمعہ میں عرض کروں گا, اور انشاءاللہ جو درس قرآن کی ہماری صورت ہے سورۃ الشعراء, اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اس کی بھی آیات اگلے جمعے میں تلاوت کی جائیں گی. بارہا آپ لوگوں سے یہی درخواست کی جاتی ہے کہ بہت مختصر درس ہے یہ کوئی لمبا چوڑا گھنٹوں کا بیان نہیں ہوتا, بہت مختصر درس ہے, اور کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ اسے بہت جامع کروں, وہ باتیں کروں جس میں
زیادہ واقعات نہ آئیں، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کو زیادہ سے زیادہ حدیث اور قرآن کی تلاوت کر کے وہ باتیں سمجھاؤں جو سمجھنی چاہیے۔ اگر یہ قرآن اور حدیث ہمارے دل میں اتر گئے تو ہماری آخرت بن گئی، اگر یہ دل میں نہ اترے تو ہم اس دن رسوا ہو گئے، پھر خزیوں فی الدنیا، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ کو دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لے، آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لے۔ درخواست یہی ہے کہ جمعہ کے روز وقت پر تشریف لایا کریں، بہت مختصر درس ہوتا ہے۔ جب آپ پہلی حدیث اور پہلی آیت سے سننا شروع کریں گے تو بات مکمل سمجھ آئے گی۔ ایک دن کی بات مکمل سمجھ آئی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کھول دے، میرا دل کھول دے۔ میرے کہنے سے اگر ایک آدمی کا دل بھی کھل گیا تو میرے بھائیوں میری آخرت تو پکی۔ اور یقین مانو اگر آپ کا دل کھل گیا تو آپ کی آخرت بھی پکی۔ میں سب سے پہلے اپنی آخرت کا طلبگار ہوں، میں سب سے پہلے رب کریم سے اپنے دل کے کھلنے کا سوال کرتا ہوں کہ یا رب میرا دل بھی کھول دے قرآن کریم کے لیے، میرا دل بھی کھول دے حدیث پاک کے لیے، کیونکہ جب یہ چیزیں دل پر اترتی ہیں تو اعمال درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔